السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن. آج میں بات کروں گی الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس کی پاکستان میں. دا ڈرٹی کیپٹلزم بیہائنڈ الیکشنز، ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ آل اوور دا ورلڈ. لیکن پاکستان میں اسپیشلی کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ ویسے آتی نہیں ہے. طرح طرح کے بہانے کیے جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، انسیکیورٹی ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے. جب بھی آپ کی ویسٹرن پاورز سے پوچھو، رشی سنک سے پوچھو، اور ارسلا سے پوچھو، اولاف شولز سے پوچھو، میلونی سے پوچھو، اور بائیڈن صاحب سے پوچھو، ٹروڈو سے پوچھو، البنی سے پوچھو، اور پوری دنیا سے پوچھو، اچھا جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی جی، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. آپ کو پوری ایک لسٹ سنا دیں گے، 10-15 ریزنز دے دیں گے کہ نہیں، ہم اس وجہ سے وی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل انویسٹنگ ان پاکستان. لیکن جب ہمارے یہاں پہ پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے تو سارے کے سارے جو ہیں، ساری کی ساری فورن ایجنسیز اربوں روپیہ پاکستان کے الیکشنز پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کتنا زیادہ یہاں پہ فورن فنڈ آتا ہے الیکشن کے دنوں میں؟ یہ ہمارے جو الیکشنز ہیں، یہ ہمارا ایک الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس ہے. اور میں آج بڑی مزے کی انٹرسٹنگ سی بات کروں گی آپ سے. تو یہ جو ہمارا الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا، یہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ دیتا ہے. کس طرح سے؟ اچھا جی، اب جی فورن فنڈز جو آتے ہیں، سی آئی اے لگا دیتی ہے $1 بلین، میرے خیال میں $5-6 بلین تو لگایا ہوگا ایزیلی. اچھا، موساد نے بھی کوئی 5-6 یا 2-3 بلین تو لگایا ہوگا. اور را نے میرا خیال ہے انہوں نے میرے خیال میں $8-9 بلین لگا دیا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں، اکٹھی 3 فورن ایجنسیز، ٹھیک ہے، را ہے $8-9 بلین تقریباً، سی آئی اے ہے $5-6 بلین، مطلب رفلی اراؤنڈ. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں $15 بلین کہیں نہیں گیا اس دفعہ کے الیکشنز میں. اب یہ فنڈز گئے کدھر؟ یہ کسی ایک بندے کے پاس تو نہیں گئے نا، یہ تو پورا ایک الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا. اس میں اتنی چیزیں ہیں، اس کے اندر میڈیا ہے، اس کے اندر یہ جو آپ کے ریلیز کو آرگنائز کرتے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی، جو آپ کے ٹینٹس لگاتے ہیں، جو آپ کے وینیو ایونٹ مینیجرز ہیں، جو آپ کے ڈی جیز ہیں، پھر جو کرسیاں پرووائڈ کرتے ہیں، جو پوسٹرز پبلش کرتے ہیں، جو گھر گھر جو یہ جاتے ہیں سو کالڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، گھروں میں جاتے ہیں، چائے پانی پلاتے ہیں، پھر وہ جو ووٹرز کو لے کر آنا، پھر ان کو پیسے دینے، پھر ایک ایک غریب ووٹر کو 1,500-2,000 روپیہ دینا، جو کہ بیچارے بہت غریب ہیں کیونکہ فورن انویسٹمنٹ ویسے تو آتی نہیں ہے. لیکن جب یہ الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس ہوتا ہے پاکستان میں، تو یہ میرے خیال میں اس الیکشن میں کم سے کم $15 ارب آیا ہے پاکستان میں. اور یہ انڈسٹریل جو آپ کا الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس میں استعمال ہوا ہے. اور یہ آپ کو سوچیں، اگر آپ کو آج ہم نیوز دے دیں جی کہ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے $15 ارب کی، تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے کہ اوہ پاکستان میں اتنی $15 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو وہ تو کوئی لا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، وہ تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو ویسے ہی انہوں نے بہت وہ بنایا ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں. لیکن جب ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب اپنا پیسہ پھینکتے ہیں، پانی کی طرح بہاتے ہیں، پانی کی طرح بہاتے ہیں. اور اس میں یہ ہمارا جو الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا، اس میں بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. یہ بیچارے جو ہمارے جو اینکرز ہیں، یہ جو ڈفرینٹ ہمارے میڈیا ہاؤسز رو پیٹ رہے ہوتے ہیں روز کہ ہمارا بزنس نہیں چل رہا. یہ اسپیشلی جرنلزم کو، کیونکہ ہر وقت اب نیوز اتنی فری میں آپ کو مل جاتی ہے کہ اخبار والے بیچارے بیٹھ کے رو رہے ہیں، اتنے اخبار بند ہوئے ہیں، رپورٹرز کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو وہ سارا کا سارا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ
کور اپ ہو جاتا ہے. میں آپ کو اوپنلی ایک بات بتا رہی ہوں. تو جب الیکشن ہوتا ہے نا کہ سارے کے سارے یہ میڈیا ہاؤسز کی نا چاندی ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو پھر بہت پیسہ ملتا ہے. کسی کو CIA سے ملتا ہے, کسی کو موساد سے ملتا ہے, کسی کو را سے ملتا ہے. تو وہ پھر ان کی نا سارے یہ جو مسئلے مسائل جو ہے نا حل ہو جاتے ہیں اس الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس میں. جو ان کا پورے سال کی پینڈنگ پیمنٹس ہوتی ہیں نا وہ پے آف ہو جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو آپ کے ایونٹ مینیجرز ہیں, یہ جو آپ کے سارے کرسیاں وغیرہ ڈفرینٹ الیکشنز کی ریلیز میں لے کر آتے ہیں, اسٹیجز بناتے ہیں, جو ساؤنڈ سسٹم ارینج کرتے ہیں, جو ٹینٹ لگاتے ہیں, ان سب کی بھی بڑی چاندی ہو جاتی ہے. کیونکہ ریلیز پہ ریلیز ہوتی ہیں تو ان کی بھی بڑا ان کے لیے بھی بزنس اچھا ہو جاتا ہے. پھر وہ جو کیٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں, جو کھانا وانا بناتے ہیں بڑے بڑے ایونٹس کے لیے, آرگنائزیشنس کے لیے, پولیٹیکل پارٹیز کے جو بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ان کو بھی بڑا پیسہ ملتا ہے. ان کی بھی بڑی چاندی ہو جاتی ہے. اچھا, اگر میں کچھ مس کر رہی ہوں تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو اب ہمارے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے جب شروع میں تو میں بہت تھی کہ وہی چہرے ہیں, وہی شکلیں ہیں, آخر ہم الیکشن کرا کیوں رہے ہیں, ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو. پھر اب میں نے سوچا اور اب سوچ کے پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ الیکشنز کیوں کرائے گئے. کیونکہ CIA, موساد, را نے ویسے تو ہمارے پاکستان میں 1 روپے کی انویسٹمنٹ ہونے نہیں دینی, لیکن اب وہ خود اس الیکشن کی وجہ سے الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس میں پیسہ لگائیں گے تاکہ وہ اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو جتوا سکیں. تو سید عاصم منیر صاحب نے کہا کہ چلو پیسہ آ رہا ہے ان کا تو آنے دو. تو پیسہ آیا, اربوں روپیہ آیا, اربوں روپیہ لٹایا گیا جگہ جگہ, ادھر ادھر. لوگوں کو ایک بندے کو 2-2 ہزار روپیہ دیا گیا ہے. میں اپنی ماسی سے پوچھ رہی ہوں, ماسی بتا رہی ہے کہ جی بسیں بھر کے گئی ہیں کراچی سے سدرن پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ کرنے کے لیے. تو وہ پیسہ ظاہر ہے کہیں سے تو آیا ہے نا. تو وہ CIA کا پیسہ ہو یا موساد کا پیسہ ہو یا را کا, میرے خیال میں را کا پیسہ نہیں ہے, وہ CIA کا پیسہ ہے جس جو کہ بسوں پہ استعمال ہوا, اور ماسیوں کو ان کی دہاڑیاں دی گئیں اور ماسیاں گئیں اور ان کو 1.5-2 ہزار روپیہ پر ڈے کے حساب سے ان کو پے کیا گیا, ان کا کھانا پینا ہر چیز. وہ CIA کا پیسہ یہ الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس میں لگا. ٹھیک ہے, تو ماسیوں کی بھی ذرا عیاشی ہو گئی, ان کی بھی دہاڑیاں لگ گئیں. لیکن اس سب کے بعد ڈراپ سین ہو گیا. ڈراپ سین یہ ہو گیا کہ نہ CIA کا ٹاپ کا گھوڑا زرداری پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کے اس میں رہا, کہ آپشن رہا اس کے پاس. زیادہ سے زیادہ سندھ میں اس نے تھوڑی بہت اپنی میجورٹی لے لی, اور وہ بھی ہمیں پتہ ہے کیسے لی ہے. پھر موساد اور یہ جو را ہے, ان کا جو نیکسس ہے, موساد کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے عمران خان سے. تو وہ بریڈ شرمن ان کا چاچا ہے موساد والوں کا, اور اس وقت بڑا شور مچا رہے ہیں موساد والے پوری دنیا میں کہ عمران خان کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا, اس کو کیوں نہیں الیکشن میں لڑوایا جا رہا. سارے کے سارے مین اسٹریم میڈیا ہاؤسز اور گولڈ اسمتھ انکل اور روتھسچائلڈ انکل, ان کا جو نیکسس ہے, اور جو جمائمہ باجی ہیں, وہ سب مل کے دے آر لائک اپسیٹ. اور پیسہ اربوں روپے کا ان کا جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز لگے ہیں عمران خان کو جتوانے کے لیے اور اس کو نکلوانے کے لیے جیل سے. افسوس, نہ عمران خان جیل سے نکلا, نہ وہ حکومت بنا سکا. اچھا, پھر تیسری طرف آ جائیں آپ. را مودی کہہ چکا ہے کہ ہماری تو نواز میں انویسٹمنٹ ہی بہت ہے, ہماری تو موسٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نواز کے اندر ہے. وہ بھی حکومت نہیں بنا سکا. تو یہ ہو کیا رہا ہے, یہ سید عاصم منیر نے کیا ہے, مطلب یہ ہوا کیا ہے اس الیکشن میں. یہ الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس جی, بلینز آف ڈالرز آف موساد انویسٹمنٹ, را انویسٹمنٹ, CIA انویسٹمنٹ, پیسہ آ گیا, انہوں نے پیسہ آنے دیا, شاباش بھی لگاؤ, فورن انویسٹمنٹ ہے لگاؤ.
لیکن مرضی اینڈ میں آپ کی نہیں ہوگی، آپ کی نہیں چلے گی. نہ را کا بندہ آئے گا، نہ CIA کا بندہ آئے گا، اور نہ ہی موساد کا بندہ آئے گا. پرائم منسٹر وہ بنے گا جو کہ نہ CIA کا ہوگا، نہ موساد کا ہوگا، نہ را کا ہوگا. جو سید عاصم منیر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، نیک ہوگا، دیانتدار ہوگا، ملک کی خدمت کرے گا، کوئی اس کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہوگا، کوئی اس کا اسکینڈل نہیں ہوگا، اور جو واقعی میں پاکستانیوں کے ساتھ محبت کرنے کے لیے سیاست میں آیا ہے اور پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، اور جس کے کسی CIA، موساد، را کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. دس از کالڈ چیک میٹ. کہ آپ کی بلینز آف ڈالرز کی فورن انویسٹمنٹ جو الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس میں استعمال ہوئی وہ بھی کروا لی، اور پروفٹ بھی نکلوا لیا. ہمارے جو اسمال بزنسز ہیں اور وینڈرز ہیں جو کہ الیکشن انڈسٹریل کمپلیکس میں ہوتے ہیں، جس میں نے آپ کو لیبر طبقہ بتایا ہے، اسمال بزنسز بتائے ہیں جو کہ ایونٹ مینجمنٹ کرتے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں. ایون ماسیاں بھی ہیں، ہاؤس میٹس بھی ہیں، ان کی بھی چاندی ہوگی. کسی کی CIA کے پیسوں سے ہوئی ہے تو کسی کی موساد کے پیسوں سے ہوئی ہے تو کسی کی را کے پیسوں سے ہوئی ہے. اور بعد میں جب گورنمنٹ بن رہی ہے تو کسی کو میجورٹی نہیں ملی، نہ را کے بندے کو میجورٹی ملی، نہ موساد کے بندے کو میجورٹی ملی، نہ CIA کے بندے کو میجورٹی ملی. تو اب پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا کون؟ That is actually $1 billion question. Let's just keep our fingers crossed. سید عاصم منیر زندہ باد، جنرل ندیم انجم زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. گڈ نائٹ.